تاریخ میں کچھ ایسی شخصیات بھی گزری ہیں جو صرف ایک قوم، ایک خطے یا ایک مذہب تک محدود نہیں ہوتی، بلکہ ان کا اثر پوری دنیا پر پڑتا ہے۔ یہ کہانی ایک ایسے رہنما کی ہے جو نہ کسی تخت کا خواہشمند تھا، نہ کسی فوج کا سپہ سالار، مگر اس کا نام دنیا کی طاقتور ترین شخصیات میں شامل رہا۔ ایک ایسا شخص جس کے حکم کے اوپر حکومتیں جھک جاتی تھیں، جس کے ویژن نے لاکھوں انسانوں کی زندگی بدل دی اور جس کی قیادت نے ایک پوری کمیونٹی کو ترقی کی راہ پر ڈال دیا۔ یہ کہانی ہے پرنس کریم آغا خان فور کی، جنہوں نے اپنی زندگی صرف اپنے پیروکاروں کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا میں تعلیم، صحت اور فلاح و بہبود کے فروغ کے لیے وقف کر دی۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ان کا تعلق ایک ایسی تحریک سے تھا جس نے دنیا کی تاریخ کو بدل کر رکھ دیا؟ یہ کہانی اسماعیلی فرقے کی ہے، جو کبھی طاقتور اسلامی خلافتوں کے وارث تھے، جنہوں نے 1000 سال قبل ایک ایسی سلطنت قائم کی تھی جہاں علم و شعور کی روشنی چمک رہی تھی، مگر پھر تاریخ کے گرداب نے انہیں کہیں پس منظر میں دھکیل دیا۔ لیکن یہی وہ فرقہ تھا جس کے ایک عظیم رہنما نے پاکستان کے قیام میں بھی ایک فیصلہ کن کردار ادا کیا، اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ پرنس کریم کے دادا سر سلطان محمد آغا خان III تھے، جنہوں نے آل انڈیا مسلم لیگ کی بنیاد رکھی اور اس کے پہلے صدر بھی مقرر ہوئے۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسماعیلی کون ہیں؟ کیسے ایک چھوٹے سے گروہ نے اسلامی تاریخ میں اتنا بڑا مقام حاصل کیا، اور پرنس کریم آغا خان فور نے دنیا میں ایسی کمیونٹی کو کس طرح ترقی کی راہ پر ڈالا؟ یہ جاننے کے لیے آپ کو یہ ڈاکومنٹری آخر تک دیکھنی ہوگی، کیونکہ آج ہم آپ کو اسماعیلی فرقے کی قدیم تاریخ، ان کے عروج و زوال کی داستان، پاکستان کے قیام میں آغا خان خاندان کے کردار اور پرنس کریم آغا خان فور کے حیران کن سفر پر لے کر جا رہے ہیں۔ اسماعیلی فرقہ اسلام کے شیعہ مکتب فکر کی ایک شاخ ہے جو اپنے جداگانہ عقائد اور منفرد تاریخ کی بنا کے اوپر مشہور ہے۔ اس کی بنیاد حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں پڑی، جو اہل تشیع کے چھٹے امام تھے۔ امام جعفر صادق کی وفات کے بعد شیعہ دو بڑے گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک گروہ نے ان کے چھوٹے بیٹے امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ کو 7واں امام مانا، جبکہ دوسرے گروہ نے ان کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کو امام تسلیم کیا، اور یہی گروہ بعد میں تاریخ میں اسماعیلی فرقہ کہلایا۔ شروع میں اسماعیلی فرقہ عباسی خلافت کے دور میں چھپ کر زیر زمین کام کرتا رہا، یہاں تک کہ 10ویں صدی عیسوی میں فاطمی خلافت کے قیام کے ساتھ اسماعیلی مکتب فکر کو باضابطہ عروج حاصل ہوا۔ فاطمی خلافت کی بنیاد 909 عیسوی میں عبید اللہ المہدی نے رکھی، جو خود کو حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی نسل سے بتاتے تھے۔ اسماعیلی دائیوں نے شمالی افریقہ، مصر، شام اور دیگر علاقوں میں اپنی دعوت کو پھیلایا۔ 969 عیسوی میں فاطمی خلیفہ المعز دین اللہ نے مصر کو فتح کیا اور قاہرہ شہر بسایا، جو اسماعیلی خلافت کا مرکز بنا۔ فاطمی خلافت کے مشہور حکمرانوں میں المعز دین اللہ، جن کا دور حکومت 953 سے 975 عیسوی کے درمیان تھا، دوسرے نمبر پر العزیز باللہ، جن کا دور حکومت 975 عیسوی سے 996 عیسوی تک تھا، اور ان کا جو مشہور لیڈر تھا وہ تھا الحاکم بیل امر اللہ، جو 996 عیسوی سے 1021 عیسوی تک خلافت منصب پر قائم رہا۔ خاص طور پر الحاکم بامر اللہ کا دور کئی تنازعات اور اصلاحات کی وجہ سے بہت مشہور ہے۔ اسی دور میں دروز فرقے کی بنیاد بھی پڑی۔ نظاری اور مستعلوی تقسیم۔ فاطمی خلافت کے زوال کے قریب اسماعیلی فرقہ ایک اور تقسیم کا شکار ہوا۔ 1094 عیسوی میں امام المستنصر باللہ کی وفات کے بعد اسماعیلی دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک گروہ نظاری اسماعیلی، جن کے امام حسن بن صباح نے ایران میں الموت کا قلعہ قائم کیا، اور دوسرا گروہ مستعلوی اسماعیلی، جو مصر اور یمن میں زیادہ مضبوط رہے۔
حسن بن صباح اسلامی تاریخ کی ایک اہم شخصیت تھے جو 11ویں صدی میں فاطمی خلافت سے وابستہ رہے اور بعد میں ایران میں اسماعیلی شیعہ فرقے کی بنیاد رکھی۔ ان کا سب سے بڑا کارنامہ قلعہ الموت کا حصول تھا، جہاں انہوں نے ایک منظم اور سخت گیر تحریک کی قیادت کی، جسے تاریخ میں حشاشین یا فدائیان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حسن بن صباح کی حکمت عملی جنگی طاقت کے بجائے خفیہ منصوبہ بندی، ذہانت اور پروپیگنڈا پر مبنی تھی۔ ان کے پیروکار انتہائی وفادار اور نظریاتی طور پر مضبوط تھے، جو اپنے مشن کو مکمل کرنے کے لیے اپنی جان بھی قربان کرنے سے دریغ نہیں کرتے تھے، اور تاریخ میں یہیں سے پہلی مرتبہ خود کش دھماکوں کی بنیاد بھی شروع ہوئی۔ ان کی یہ تحریک اس قدر مؤثر تھی کہ صلیبی جنگوں کے دوران اور عباسی خلافت کے خلاف کئی حکمران ان کے نشانے کے اوپر تھے۔ انہوں نے الموت میں ایک خود مختار ریاست قائم کی، جہاں علم و حکمت کو فروغ دیا اور مذہبی و فکری بنیادوں پر اپنی تحریک کو مضبوط کیا۔ حسن بن صباح کا انتقال 1124 عیسوی میں ہوا، لیکن ان کی قائم کردہ تحریک کئی دہائیوں تک قائم رہی، یہاں تک کہ 1256 عیسوی میں منگول حکمران ہلاکو خان نے ان کا قلعہ تباہ کر دیا۔ حسن بن صباح کی شخصیت تاریخ میں ایک متنازع مقام رکھتی ہے۔ کچھ انہیں ایک ذہین انقلابی اور کچھ ایک سخت گیر اور پراسرار شخصیت کے طور پر دیکھتے ہیں۔ فاطمی خلافت کا زوال 1171 عیسوی میں صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں ہوا، جس کے بعد مصر میں ایوبی خلافت قائم ہوئی۔ نظاری اسماعیلیوں کا اقتدار بھی منگول حملوں کے بعد ختم ہو گیا، لیکن یہ فرقہ آج بھی دنیا میں موجود ہے۔ موجودہ نظاری اسماعیلیوں کے روحانی پیشوا آغا خان ہیں، جو اسماعیلی کمیونٹی کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ سر آغا خان سوم ایک عظیم مسلم رہنما، مفکر اور سماجی مصلح تھے۔ وہ 1885 عیسوی میں اسماعیلی فرقے کے 48 امام بنے اور اپنی پوری زندگی مسلم امہ کی فلاح و بہبود کے لیے وقف کر دی۔ آغا خان کا سب سے بڑا کارنامہ مسلمانوں میں تعلیم کو فروغ دینا تھا۔ انہوں نے علی گڑھ تحریک کی بھرپور حمایت کی اور 1911 عیسوی میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے قیام میں بھی کلیدی کردار ادا کیا۔ 1906 عیسوی میں جب برصغیر میں مسلمانوں کے سیاسی حقوق کو تسلیم کرانے کی ضرورت محسوس ہوئی تو آغا خان نے مسلمان رہنماؤں کو اکٹھا کر کے آل انڈیا مسلم لیگ کی بنیاد رکھی، جو بعد میں قیام پاکستان کا بھی سبب بنی۔ 1906 عیسوی میں آغا خان نے وائسرائے ہند سے ملاقات کے لیے شملہ وفد کی قیادت کی، جس میں مسلمانوں کے جداگانہ انتخابات کی بھرپور وکالت کی، جو بعد میں مسلم لیگ کی سیاسی منشور کی بھی بنیاد بنی۔ سر آغا خان قیام پاکستان کے زبردست حامی تھے اور انہوں نے قائد اعظم اور دیگر مسلم رہنماؤں کا بھرپور ساتھ دیا اور عالمی سطح پر مسلمانوں کے سیاسی حقوق کی بہترین طور پر وکالت کی۔ آغا خان نے مسلمانوں کے تعلیمی اور فلاحی ادارے قائم کیے، خاص طور پر آغا خان فاؤنڈیشن، سکولز اور ہسپتال، جو آج بھی پاکستان کے علاوہ دنیا بھر میں بہترین خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ 1957 میں ان کا انتقال ہوا، لیکن ان کے کیے گئے کام آج بھی مسلم دنیا کے لیے ایک بہترین مشعل راہ ہیں۔ پرنس کریم آغا خان فور 13 دسمبر 1936 کو جنیوا، سوئٹزرلینڈ میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام شاہ کریم الحسینی تھا۔ وہ ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہوئے جس کی جڑیں اسلامی تاریخ میں گہری تھیں۔ ان کے والد پرنس علی خان اور والدہ جوان یارڈ بولر تھیں، جو برطانوی نیاد تھیں۔ ان کے دادا سر سلطان محمد آغا خان III اسماعیلی مسلمانوں کے 48 امام اور ایک عالمی سطح کے رہنما تھے، جنہوں نے پاکستان کی تحریک آزادی میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ پرنس کریم کی ابتدائی تعلیم سوئٹزرلینڈ کے لی روزے اسکول میں ہوئی، جو دنیا کے بہترین تعلیمی اداروں میں شمار ہوتا ہے۔ بعد ازاں انہوں نے ہارورڈ یونیورسٹی سے اسلامی تاریخ میں گریجویشن مکمل کیا۔ یہاں انہوں نے اسلامی تہذیب، اکانومی اور سماجی ترقی پر تحقیق کی، جو بعد میں ان کی قیادت کا ایک اہم حصہ بھی بنی۔
प्रिंस करीम की जिंदगी उस वक्त हमेशा के लिए बदल गई जब 11 जुलाई 1957 को उनके दादा आगा खान III का इंतकाल हुआ। हैरान कन तौर पर आगा खान III ने अपनी वसीयत में अपने बेटे अली खान के बजाय अपने 20 साला पोते प्रिंस करीम को इस्माइली मुसलमानों का 49वां इमाम मुकर्रर कर दिया। ये फैसला गैर मामूली था क्योंकि आम तौर पर क़यादत वालिद से बेटे को मुंतकिल होती थी, लेकिन आगा खान III ने अपनी वसीयत में लिखा कि मेरा पोता शाह करीम एक ऐसी नई दुनिया के मुताबिक इमाम बनने के काबिल होगा जो साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की के बायस बदल रही है। यूं प्रिंस करीम सिर्फ 20 साल की उम्र में इस्माइली कम्युनिटी के रूहानी पेशवा बन गए। प्रिंस करीम आगा खान की ज़ाती ज़िंदगी भी हमेशा खबरों में रही। उन्होंने 1969 में बरतानवी मॉडल साले क्रॉकर पॉल से शादी की, जिन्होंने इस्लाम कबूल करके अपना इस्लामी नाम बेगम सालिया रखा। लेकिन ये शादी ज़्यादा अरसा तक चल ना सकी और 1995 में उनकी तलाक हो गई। बाद में 1998 में उन्होंने जर्मनी की शहजादी गैब्रिएला से शादी की, जिनका इस्लामी नाम बेगम अनारा अली आगा खान रखा गया। लेकिन ये रिश्ता भी 2011 में अलहदगी के ऊपर ख़त्म हुआ। उनके 2 बेटे प्रिंस रहीम और प्रिंस हुसैन और एक बेटी प्रिंसेस ज़हरा हैं, जो इस्माइली कम्युनिटी की फलाह व बहबूद के मुख्तलिफ मनसूबों में काम कर रही हैं। प्रिंस करीम आगा खान दुनिया के अमीर तरीन मजहबी रहनुमाओं में शुमार किए जाते थे। उनकी दौलत का तखमीना $13 बिलियन से भी ज़ायद था। लेकिन हैरान कुन बात यह है कि उन्होंने अपनी दौलत ज़ाती अय्याशी के बजाय फलाही मंसूबों में खर्च की। वो यूरोप, एशिया, अफ्रीका और मशरिक़ वस्ता में कई रिफाही कामों के सरपरस्त रहे हैं। उनकी तंजीम आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क दुनिया में तालीमी, तिब्बी और इक़्तिसादी तरक्की के सबसे बड़े मंसूबे चला रही है। प्रिंस करीम आगा खान चहारम 4 फरवरी 2025 को लिस्बन, पुर्तगाल में 88 साल की उम्र में वफ़ात पा गए और उनकी तदफीन 9 फरवरी 2025 को असवान, मिस्र में अमल में लाई जाएगी। जबकि प्रिंस रहीम अल हुसैनी ने अपने वालिद की वफ़ात के बाद इस्माइली मुसलमानों के रूहानी पेशवा की हैसियत से अपनी क़यादत संभाली।